دوسری چیز، اور خود حضرت زکریا صاحب نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ موضوعات میں ذکر کی گئی، یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے، لیکن قربان جائیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذکر کیا ہے، عربی میں لکھا ہے، لیکن ہمارے ان بھولے بھالے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے اگر محترم حضرت جی اردو میں ترجمہ بھی کر دیتے تو کتنی اچھی بات تھی، لیکن جہاں تک اپنے مطلب کی بات تھی وہاں پر حضرت جی نے وہاں تک ترجمہ کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس میں اردو کا ترجمہ نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ کیا یہی امانت داری ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات بتلائیں، جھوٹی بات بتلائیں، غلط رہنمائی کریں، اور ہم آپ کو نشان منزل بھی نہ بتلائیں کہ جناب علی فلانی نشانی جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے؟ یہ کتنی بڑی ہم آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، یہ کتاب اٹھاؤ، خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور اپنے عمرہ اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس جاؤ، رائے جاؤ، نظام الدین جاؤ، دلی جاؤ، اور جا کے کہو قبلہ محترم اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ایک اور میں فریب دکھاؤں آپ کو، ایک فریب اور ہے اس میں، ترجمہ جو کیا گیا ہے بالکل سائٹ سے کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو یہ لگے کہ بالکل عربی کا ٹو کاپی ترجمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، خود دیکھ لو، عربی کی ٹو کاپی ترجمہ ہو رہا ہے، جبکہ سے لگا کے انہوں نے پوری باتیں بیان کی ہیں۔ دوسرا دھوکہ، فریب نہیں ہے یہ، ایک شیخ الحدیث کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی عام الناس جاہل، اور میرے تبلیغی بھائیوں تم بھی سوچو، تم بھی سمجھو، کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہے؟ تو جو آدمی تمہیں اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے، وہ آدمی تمہیں جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی علم گلم بات۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہم پھر سے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کے جھوٹ اور خیانت کو واضح کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب نے اس اعتراض میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ بھی دیا ہے۔ معراج ابانی صاحب، جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی اعتراض سنا، آخر میں اعتراض کے بعد ایک ہم کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ معراج ابانی صاحب وہ کیا دعوت فکر دیتے ہیں؟ معراج ابانی صاحب کہتے ہیں جو آدمی دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے، وہ آدمی جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ معراج ابانی صاحب اس دعوت فکر کے مصداق آپ خود ہیں۔ آپ نے خود جھوٹ بولا ہے اور آپ نے خود دھوکہ دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے جھوٹ کو بھی بیان کریں گے اور ان کے دھوکے کو بھی بیان کریں گے۔ تو معراج ابانی صاحب اس کے مصداق آپ ہیں، نہ کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے خیانت کی ہے، نہ ہی جھوٹ بولا ہے۔ سب سے پہلے میں تمہیداً بیان کر دوں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک حدیث بیان کی۔ تو معراج ابانی صاحب یہ کہتے ہیں اس حدیث کے جو عربی عبارت ہے، اس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے خود ہی اس حدیث کو موضوع کہا ہے، لیکن ترجمہ نہیں کیا، چھپا لیا، خیانت کی، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں وہ حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں ترجمہ پیش کر دوں گا۔ معراج ابانی صاحب، آپ تو فضیلت الشیخ ہیں، آپ باقاعدہ خود کہتے ہیں میں مدینہ سے پڑھا، کم سے کم آپ تو ترجمہ کر دیتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ترجمہ نہیں کیا، دھوکہ دیا ہے، خیانت کی ہے، تو آپ نے بھی تو اعتراض کرتے ہوئے ترجمہ نہیں پیش کیا، آپ نے بھی تو خیانت کا ارتکاب کیا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عبارت کا ترجمہ بھی پیش کریں گے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ہی اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس طرح کا دھوکہ اور جھوٹ بولا تھا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ہم انشاءاللہ وہ وضاحت بھی سنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ کر سنا دیں۔ یہ فضائل ذکر ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 414 ہے۔ یہ کلمے کے فضائل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے۔ پہلے کلمے کے فضائل میں قرآن کی آیت، احادیث،
اور 28 نمبر پر ایک حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث کیا ہم پڑھ کر سناتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا، یعنی جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے، تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یعنی جن کے واسطے سے تم نے استغفار کیا. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے. یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جو ہے نقل کیا، اس کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے. آخر میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے عربی عبارت میں حدیث کی کتاب کے حوالے بیان کیے ہیں اور اس پر حکمی بیان کر رکھا ہے. یہ حدیث کیسی ہے، ہم اس ویڈیو میں یہ نہیں بیان کریں گے حدیث کیسی کیا ہے. ہم انشاءاللہ تفصیلاً کبھی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے. یہ اس ویڈیو میں ہم صرف معراج ربانی صاحب کی خیانت اور جھوٹ کو واضح کریں گے. آئیے اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں. ویسے تو چاہیے تھا کہ معراج ربانی صاحب فضیلت الشیخ ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، عوام کے سامنے آپ بھی تو ترجمہ پیش کر سکتے تھے. جب آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور خیانت کا ترجمہ نہ کرنے پر خیانت کا الزام لگا رہے ہیں، تو کم سے کم آپ ہی ترجمہ پیش کر دیتے. آئیے ذرا ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ سننے کے بعد آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ معراج ربانی صاحب نے کون سا جھوٹ بولا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور کون سی خیانت کی ہے. ترجمہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ عربک میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم الصغیر میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح حاکم نے بھی، یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے. اسی طرح ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. مجموع الزوائد میں یعنی امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر میں روایت کیا ہے. آگے امام حیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں کہ اس کی سند میں بعض ایسے راوی ہیں جن کو میں نہیں جانتا. یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کر رہا ہے. اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے آخری حصے، یعنی جو آخری حصہ، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اس کی تائید اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے. یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو آدم علیہ السلام کے وسیلہ والی روایت نقل کی جس کو میں نے پڑھ کر سنا ہے، کہتے ہیں اس حدیث کی تائید اس سے ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ تائید اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی یہ تائید میں پیش کر رہے ہیں، یعنی جو فضائل ذکر میں جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، کہہ رہے ہیں کہ اس کی تائید اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے موضوعات الکبیر میں اس کو موضوع کہا ہے. کہ اس کو موضوع کہا ہے؟ اب دیکھیں یہیں سے دھوکہ دیا ہے، یہیں سے انہوں نے پوری بنیاد بنائی اور دھوکہ دیا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ لولاک لما خلقت الافلاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کو موضوعات الکبیر میں اس کو موضوع کہا ہے. لیکن فرمایا، یعنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ تو اس کے موضوع ہیں، روایت تو موضوع ہے، لیکن مولا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے. اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لولاک لما خلقت الافلاک کی روایت، یہ جو الگ روایت ہے،
اس کو کہہ رہے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے، لیکن مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لفظ تو موضوع ہے لیکن اس کی میننگ جو ہے صحیح ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی وسیلہ والی روایت جو ہے جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کی وہ الگ ہے، اور لولا کا لما خلقت الافلاق الگ ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لولا کا لما خلقت الافلاق کو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے موضوع نقل کر رہے ہیں، اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے صحیح ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق کی میننگ صحیح ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا خیانت و جھوٹ بولا ہے۔ اسی وجہ سے معراج ربانی صاحب اور ان کے ہاں اور دوسرے مولوی حضرات اور عوام بھی جھوٹ بولتی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے خود یعنی آدم علیہ السلام کی وسیلہ والی روایت کو موضوع قرار دیا ہے اور خود جو ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا صریح جھوٹ ہوتا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لولا کا لما خلقت الافلاق والی روایت کو کہہ رہے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے موضوع کہا ہے اور جو ہے لیکن اس کا معنی صحیح قرار دیا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اٹھا کر فٹ کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے وسیلہ والی روایت۔ اسی وجہ سے معراج ربانی صاحب یا اور دوسرے لوگ، اس سے پہلے میں نے طالب الرحمن نے بھی یہ جھوٹ بولا تھا، میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ کر رکھی ہے، اور جان بوجھ کر یہ ترجمہ نہیں پیش کرتے تاکہ جو عوام سمجھ جائے گی، کیونکہ عوام تو نہیں سمجھتی۔ اب جیسا کہ انہوں نے خیانت کہا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے، تو عوام کے سامنے آپ نے بھی ترجمہ نہ کر کے اور جھوٹ بول کے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور التشرف یعنی یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور التشرف میں ہے کہ اس کا معنی ثابت ہے، یعنی لولا کا لما خلقت الافلاق۔ آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور حدیث کے پہلے حصے یعنی عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہونا، یعنی جو یہ پہلا حصہ ہے جو عرش پر جو ہے آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی تائید متعدد روایتوں سے ہوتی ہے کہ عرش اور جنت کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ تفسیر سے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے مناقب العالی کے متعدد جگہوں میں ذکر کیا ہے، اور سورہ علم نشرح کی تفسیر میں اس کے شواہد بھی تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ یہ پوری عبارت کا عربی ترجمہ ہے۔ فضائل اعمال فضائل ذکر صفحہ نمبر 575-576۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس عبارت کا عربی سے اردو ترجمہ پیش کر دیا ہے۔ کہیں پہ بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اس روایت کو جس کو مولانا زکریا ہم نقل کیا، جس کو میں نے پڑھ کر سنا ہے، اس کو موضوع نہیں کیا ہے، بلکہ موضوع کا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسا معراج ربانی صاحب کہہ رہے کہ شیخ الحدیث ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں اور ترجمہ نہیں کیا۔ اب آئیے آپ کے دھوکے کا جواب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہی سے دلوا دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے آپ کے اس دھوکے کا جواب بہت پہلے دے دیا تھا۔ کسی نے شخص نے یہ سوال کیا تھا، یعنی اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے خود جو ہے اس روایت کو موضوع کہا ہے لیکن ترجمہ نہیں کیا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود جواب دے رہے ہیں۔ ترجمہ وہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے جو جواب ہیں یہ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، ان کی کتاب ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 82-83 پر جواب موجود ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدیث پاک کے متعلق تو ہر حدیث کے ختم پر اس کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اسی حدیث کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، بلکہ ہر حدیث میں ایسا کرتے ہیں کہ جو عربی عبارت ہے، جو احکامات یعنی جو حدیث کا درجہ بندی ہے یا جو بھی انہوں نے راوی کے بارے میں کلام کیا اس کو اردو ترجمہ نہیں پیش کیا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں حدیث پاک کے اسی حدیث کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق تو ہر حدیث کے ختم پر اس کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ اس حدیث کے ختم پر بھی جن جن اکابر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سب کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حدیث کے علاوہ اور بھی کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور اس کی تائید میں بعض علماء نے، اب دیکھیے اس کی تائید میں بعض علماء نے لولا کا لما خلقت الافلاق کو لکھا ہے، مگر اس تائید کے متعلق بعض علماء نے موضوع کہا، لیکن جس نے موضوع کہا ہے اس نے بھی الفاظ کو کہا ہے، البتہ معنی کو صحیح بتلایا۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کس روایت کے بارے میں کہا ہے موضوع، لولا کا لما خلقت الافلاق۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یہ عربی عبارت جو حدیث کے ختم پر لکھی ہے، کوئی عالم جو آپ کے قریب ہو اس سے سمجھ لیں،
جس کے متعلق موضوع کا ہے. اب دیکھیے آگے وضاحت کر رہے ہیں معراج ربانی صاحب کے جھوٹ اور دھوکے کو، خیانت کو وضاحت کر رہے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جس کے متعلق موضوع کا ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ جس کے متعلق موضوع کا ہے وہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق کے بارے میں کہا ہے. اب دیکھیے مولانا زکریا ہم خود واضح کر رہے ہیں جس کے متعلق موضوع کا ہے وہ حدیث نہیں ہے، اس لیے ایسی حدیث کے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جس کو بڑے بڑے اکابر علامہ طبرانی، امام حاکم، امام ابو نعیم، یہ سب مشہور محدث ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہو. اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب آئیے ذرا، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی لولا کا لما خلقت الافلاق کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ موضوع کا ہے، ہم ذرا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی موضوعات الکبیر سے حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ جو کہ مشہور ہے موضوعات الکبیر سے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ کتاب ہے، وفات ان کی 1014 میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق موضوع ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب یا ان کے اندھے مقلدین کس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ترجمہ نہ کر کے کس طرح سے خیانت کا کام لیتے ہیں کہ بھئی ترجمہ بھی نہیں کیا اور دھوکہ دے دیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ خود اس روایت کو موضوع کا ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ موضوع ہونا نقل کیا لولا کا لما خلقت الافلاق کے بارے میں نقل کیا ہے. اب ذرا معراج ربانی صاحب نے کچھ جو فرمایا اس پر ہم بھی تبصرہ کر دیں. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں حضرت زکریا صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ موضوعات میں ذکر کی گئی یعنی گھڑی ہوئی حدیثوں میں ذکر ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اگر اردو ترجمہ کر دیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کیا یہی امانت داری ہے؟ معراج ربانی صاحب آپ نے کہا کیا یہ امانت داری ہے؟ معراج ربانی صاحب سب سے پہلی بات تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو آدم علیہ السلام سے وسیلہ والی روایت نقل کی اس کو موضوع نہیں کہا، یہ تو خیانت آپ نے کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا یہ امانت داری ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ترجمہ نہیں کیا؟ بھئی آپ امانت داری دکھا دیتے، آپ اردو ترجمہ پیش کر دیتے نا، آپ نے تو ترجمہ ہی نہیں کیا، آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بھی بول رہے، خیانت کا ارتکاب کیا. اور معراج ربانی صاحب ایک جہاں یہ بھی فرماتے ہیں اسی اعتراض میں کہ ایک اور فریب، یعنی معراج ربانی صاحب کہتے ہیں ایک اور فریب، کہتے ہیں معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ ترجمہ بالکل سائیڈ بسائیڈ کیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو لگے عربی کی ٹو کاپی ترجمہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں معراج ربانی صاحب کہ شیخ الحدیث کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ فریب ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں ہے بلکہ مختلف نسخوں میں، جو میرے پاس نسخہ ہے ارمان بک ڈپو، اس میں عرب جو عبارت ہے اس کے ختم پر، اردو ترجمے کے ختم پر پوری بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے. اب معراج ربانی صاحب کے پاس جو نسخہ ہو سکتا ہے وہاں پر موجود ہو، کیونکہ مختلف طبعات میں جو ہے مختلف صفحات اور مختلف طریقے کا لوگ جو ہے ناشرین چھاپتے ہیں. تو یہ معراج ربانی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اگر موضوع اس روایت کو کہتے اور ترجمہ نہ کرتے تب تو دھوکہ ہوتا، جھوٹ تو دھوکہ تو آپ نے دیا ہے، خیانت کا ارتکاب آپ نے کیا ہے. اور مولانا زکریا ہم تو یہیں پر نہیں جہاں پر بھی حدیث نقل کی ہے اسی طرز پر چلیں، جو احکامات جو حدیث کا درجہ بندی یا حدیث کی روایت کے بارے میں جو یعنی کن کن کتابوں میں موجود ہے اس کو خود جو ہے کہیں پہ بھی ترجمہ جو اور دوسری جگہوں پر بھی ترجمہ نہیں کیا ہے. تو مولانا زکریا ہم تو خیانت نہیں کی، خیانت کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، اور یہ جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی، الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا زکریا ہم تو دھوکہ دیا ہے. باقی جو معراج ربانی صاحب جو آپ نے یہ کہا ہے، ناظرین آپ کے سامنے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب یا ان کے اندھے مقلدین کس طرح سے قرآن حدیث کے نام پر کہ قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں اور حق کی دعوت دے رہے ہیں، کس طرح سے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیے، جو معراج ربانی صاحب نے کہا ہے کہ خیانت کر کے دھوکہ دے کے وہ آدمی جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا، تو معراج ربانی صاحب آپ اس کے مصداق ہیں، آپ خود یہ کام کر رہے ہیں. بھائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر خود جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اگر کرتے ترجمہ آپ کر دیتے، کم سے کم کسی سے کروا ہی لیتے، تو آپ کا دھوکہ کھل کے عوام کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے پڑھیں گے، بڑے بڑے اسکالر جو ہے اس کے مطلب ہے کہ اس عبارت پر دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور باقاعدہ عوام میں بھی مشہور ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے اور لیکن ترجمہ نہیں کیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو ان کا جھوٹ ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ اس کا جواب بھی دے دیا تھا.
تعجب کی بات یہ کہ معراج ربانی صاحب نے اسی ویڈیو میں نہیں مختلف جگہوں پر یہ بڑے دھڑلے سے دعویٰ کیا ہے کہ خود ہی اس روایت کو موضوع کہا ہے، ترجمہ نہیں کیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لولاک لما خلقت الافلاک کا ترجمہ اس روایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس روایت کے بارے میں مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے، لیکن معنی صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام سے وسیلہ والی جو روایت ہے، جو امام حاکم کے حوالے سے، امام طبرانی کے حوالے سے نقل کیا، اس روایت کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ اور خیانت کس نے کی ہے اور کس نے جو ہے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ جو ہے سارے حوالے جات جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔